لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج وہ لازوال مرثیہ کہ جس کا ثانی پورے اردو ادب میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ہو اتنے مختصر اشعار میں ایسا لازوال کتاب، جو کہ ایک مرثیہ ہے بنیادی طور پر، ایسا اردو کے دامن میں ایسا کوئی ہیرا شاید ہی کوئی ہو۔ تو آج اس کو ایک ہی ویڈیو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تعارف کے طور پر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ مرزا غالب کی بیوی کے بھانجے، جن کا نام زین العابدین تھا، عارف و تخلص کرتے تھے، وہ 1852 میں جمع مرگ یعنی نوجوانی میں فوت ہو گئے۔ تو غالب کو اتنا دکھ ہوا اس پر، کیونکہ غالب کے اپنے سارے بچے بھی ایک ایک کر کے 7 بچے تھے غالب کے، ایک ایک کر کے وہ سب کے سب فوت ہو گئے تھے ان کی زندگی میں۔ تو بس اسی کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنا دل بہلاتے تھے، وہ پرچتے تھے، تو افسوس کہ وہ بھی نہ رہے۔ تو پھر غالب کے قلم سے جو مرثیہ نکلا، ایسا لازوال مرثیہ نکلا کہ جس کی نظیر، جیسے میں نے عرض کیا، کہ اردو کے دامن میں شاید ہی ہو۔ چنانچہ اس کا پہلا شعر لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، کہ اے عارف، میں بھی تو مرنے والا تھا، میری اب کون سی عمر رہ گئی تھی جینے کی، کیونکہ غالب اس وقت خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو کچھ دن میری موت کا انتظار کر لیتے، تنہا گئے کیوں تم تنہا سدھارے آخرت کو، اب رہو تنہا کوئی دن اور، لہٰذا اب کچھ دن میرا انتظار کرو۔ اصل میں غالب اس مطلب میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا ہے عارف کی موت کا کہ بس اب میں شاید ہی کچھ دن جو ہے وہ جیوں گا، اور کچھ دن کے بعد میں بھی اپنے بھانجے یعنی اپنی بیوی کے بھانجے کے ساتھ جا ملوں گا۔ اس کے بعد دوسرا شعر، مٹ جائے گا سر گھر تیرا پتھر نہ گھسے گا، ہوں در پہ تیرے ناسیہ فرسا کوئی دن اور۔ اس میں بھی بیسیکلی غالب اپنی موت کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں تیرے مزار پر، تیرے لوہے مزار پر اپنا سر گھسا رہا ہوں، اور اس قدر گھسا رہا ہوں کہ مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا۔ امکان تو یہی ہے کہ میرے سر گھسانے سے تیری لوہے مزار جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، گھس جائے گی، لیکن فرض کیجئے اگر وہ نہ گھسی، چونکہ وہ پتھر ہے، شاید نہ گھسے، تو یہ پھر طے ہے کہ میرا سر جو ہے مٹ جائے گا سر، تو پھر میرا سر جو ہے وہ گھس جائے گا یعنی مٹ جائے گا۔ لہٰذا ہوں در پہ تیرے ناسیہ فرسا کوئی دن اور، لہٰذا تیرے در پر یعنی تیرے مزار پر بس اب چند دن کے لیے ہی ناسیہ فرسا ہوں۔ ناسیہ پیشانی کو کہتے ہیں، فرسا گھسانے کو کہتے ہیں، یعنی بس اب کچھ دن ہی اور شاید تیرے مزار پر حاضری دے پاؤں، تیرے مزار پر ناسیہ فرسائی کر پاؤں، ورنہ میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور۔ ہم کہتے ہیں کہ آئے ہو کل، ابھی تو کل کی بات ہے کہ تم پیدا ہوئے، اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، اور آج ہی بزبان حال کفن پہنے ہوئے گویا ہمیں کہہ رہے ہو کہ میں رخصت ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، مانا کہ ہمیشہ نہیں۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ آپ ہمیشہ رہتے، لیکن دستور خداوندی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے یہ جہان چھوڑنا ہے، لہذا ہم نے مانا کہ ہمیشہ تو یہاں کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اچھا کوئی دن اور، تو پھر کچھ دن تو اور یہاں رہتے، کچھ دن تو اپنی صحبت سے فیض یاب کرتے۔ کتنا درد ہے ہر ہر مصرعے میں، ہر ہر شعر کے اندر۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ اردو ادب ہے شاید ہی اس شعر کی نظیر پیش کی جا سکے، جتنا درد ہے اس شعر کے اندر۔ اور کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، یعنی یہ ایک دستور ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو ظاہر ہے اب اس سے دوبارہ ملاقات قیامت کے دن ہی ہو سکتی ہے، لہذا تم بھی بزبان حال گویا کہ یہ کہہ رہے ہو کہ اب مرزا صاحب قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی،
کیا خوب واجبہ قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، گویا قیامت کا کوئی اور دن ہے۔ بھائی ہمارے لیے تو یہ آج کا دن ہی قیامت کا دن ہے، اور وہ قیامت کا دن کہ جس کی امید تم ہمیں دلا رہے ہو وہ تو آج کا دن ہے، اور آج تم رخصت ہو رہے ہو، لہذا یہ امید بھی جو ہے بر آتی نظر نہیں آتی۔ بہت خوبصورت شعر، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم۔ اس کے بعد اگلا شعر، ہاں اے فلک پیر جمع تھا ابھی عارف۔ تو اس شعر میں مرزا زین العابدین خان کا تخلص عارف وہ بھی مذکور ہے، آخر میں آپ کے سامنے ہے، اور کہتے ہیں کہ ہاں اے فلک پیر، فلک کہتے ہیں آسمان کو، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، چونکہ آسمان جو ہے وہ کبڑا دکھائی دیتا ہے، اور عام طور پر جب کوئی شخص زیادہ بوڑھا ہو جائے تو وہ کبڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، تو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے شعراء جو ہیں وہ فلک کو فلک پیر بھی باندھتے ہیں، یعنی اے بوڑھے آسمان، کیونکہ آسمان کی عمر تو خدا ہی جانتا ہے کتنی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں اے فلک پیر، کہ اے بوڑھے آسمان جمع تھا ابھی تو عارف جوان تھا، کیا تیرا بگڑتا، تیرا کیا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، کہ اگر وہ کوئی دن اور نہ مرتا، کچھ دن اور جی لیتا۔ تو یہ اس مفروضے پر قائم ہے جو کہ شعراء کے ہاں عام مفروضہ ہے، کہ اس دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ ستاروں کی تاثیر ہے، اور ستارے جو ہیں وہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، لہذا آسمان جو ہے وہ گردش کرتا ہے، جب آسمان گردش کرتا ہے تو ستارے گردش میں آتے ہیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی اس طرح سے مصیبتوں کا انتساب آسمان کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو بس یہیں سے غالب نے کہا کہ اگر کچھ دن اور جی لیتا اے آسمان تو تیرا کیا بگڑتا، کاش تو یہ مصیبت جو ہے ہم نازل نہ کرتا۔ تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، اگلا شعر عارف کو مخاطب کر کے غالب کہہ رہا ہے، تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور۔ البتہ کہ اے عارف تم میرے گھر کے 14ویں کے چاند تھے، ماہ شب چار دہم، شب چار دہم، چار دہم کہتے ہیں، دہم کہتے ہیں 10 کو، چار کہتے ہیں 4 کو فارسی میں، تو چار دہم کا مطلب ہوا 14واں، اور شب رات، ماہ چاند، ماہ شب چار دہم یعنی 14ویں کا چاند، تو تم میرے گھر کے 14ویں کے چاند تھے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور۔ عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ چاند جو ہے وہ یکا یک غائب نہیں ہوتا، 14ویں کے بعد آہستہ آہستہ کر کے گھٹتا ہے، لیکن تم کیسے چاند تھے کہ گھر کا وہ نقشہ 7 دن یا 14 دن بھی باقی نہ رہا، جیسا کہ 14 دن کے بعد جو ہے وہ ہلال بنتا ہے اور چاند جو ہے وہ غائب ہوتا ہے، آپ تو یکا یک جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا شعر، تم کون سے ایسے تھے کھرے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور۔ داد فارسی میں کہتے ہیں دینا، اور ستد فارسی میں کہتے ہیں لینا، تو مطلب یہ ہوا لین دین۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم کون سے ایسے تھے کھرے داد و ستد کے، کہ تم کون سا ایسے لین دین کے کھرے تھے، جس طرح سے زندگی میں آپ قرض خواہوں کو ٹال دیا کرتے تھے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے، ہر شخص ہی دنیا میں ایسا کر سکتا ہے۔ تو جس طرح سے تم اپنے قرض خواہوں کو ٹال دیا کرتے تھے، تم کون سے ایسے لین دین کے کھرے تھے، تو کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور، تو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ عزرائیل، اس کو بھی ٹال دیتے، اور وہ بھلے کوئی دن اور تقاضا کرتا رہتا کہ بھائی ہارون میاں میں نے آپ کی جان قبض کرنی ہے، آپ نے کہا تھا کہ 3 دن بعد کر لینا، تو 3 دن گزر گئے، تو آپ پھر کہہ دیتے کہ بھائی میں نے تو 6 دن کہا تھا۔ الغرض ملک الموت سے اس طرح سے ٹال مٹول کر کے تم کچھ دن اور جی لیتے، جس طرح سے تم قرض خواہوں سے ٹال مٹول کر کے کچھ دن مہلت لے لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا شعر، مجھ سے تمہیں نفرت سے ہی نیر سے لڑائی، بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور۔ تو مانا مجھ سے تمہیں نفرت سے ہی، کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ ٹوک دیا کرتے ہیں، لہذا بڑوں کے ساتھ بچوں کا اتنا میل ملاپ نہیں ہوتا۔ نیر سے لڑائی، نیر نواب ضیاء الدین احمد خان جو کہ نواب احمد بخش خان کے بیٹے تھے، اور یہ سب لوگ غالب کی شاگردی اختیار کیے ہوئے تھے، تو ان کا تخلص تھا نیر۔ تو کوئی انبن ہوتی رہتی ہوگی نیر میں اور ان میں، یہ فطری سی بات ہے، اور شعراء میں تو
ہمیشہ عام طور پر جس کو ششم کہتے ہیں وہ ہوتی رہتی ہے، تو ہلکی پھلکی ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ چلے مجھ سے تمہیں نفرت سے نظر سے لڑائی، بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور۔ کچھ اپنے بچوں کا ہی خیال کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بڑا ہوتا دیکھ لیتے ہیں، ان کی شادی بیاہ، ان کی خوشیاں، ان کا تماشا جو ہے وہ تو دیکھتے جاتے، تم نے تو اس کا بھی انتظار نہ کیا اور کفن پہن چلتے بنے۔ تو اگلا شعر، گزری نہ بہرحال یہ مدت خوش و ناخوش، کرنا تھا جواں مرگ گزارا کوئی دن اور۔ گزری نہ بہرحال یہ مدت خوش و ناخوش، اس مصرے کو تھوڑا سا سوالیہ انداز دے لیں پھر بالکل واضح ہو جائے گا کہ گزری نہ بہرحال یہ مدت خوش و ناخوش، کہ جتنی مدت تم زندہ رہے خوش و ناخوش، غمی خوشی زندگی میں سبھی ہوتی ہے، سبھی کچھ زندگی میں چلتا ہے، تو اتنی مدت تو تم نے گزاری نا، یہ نا ایسے ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، تو اتنی مدت تو گزاری نا تم نے، تو کرنا تھا جواں مرگ گزارا کوئی دن اور۔ تو اے جواں مرگ، اے جوانی میں مرنے والے، تو کچھ دن اور اسی طرح سے اس جہان فانی کے ساتھ گزارا کر لینا تھا، جیسی بھی زندگی تھی گزار لیتی، تاکہ ہمیں یہ داغ مفارقت جو ہے وہ دیکھنا نہ پڑتا۔ اس کے بعد آخری شعر، ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ غالب کو احباب نے دیکھا تو شاید کسی نے یہ توقع باندھی کہ غالب کو عارف سے کوئی اتنی لگاوٹ نہیں تھی، اگر زیادہ لگاوٹ ہوتی تو جس طرح سے چاہنے والا اپنے محبوب کی جدائی یا اس کے فراق میں جان سے چلا جاتا ہے تو غالب کو مر جانا چاہیے تھا خبر سنتے ہی، لیکن گویا کہ غالب جو ابھی تک زندہ ہے تو غالب کو ایسا کوئی تعلق و خاطر نہیں تھا، تو غالب اس کی تردید میں کہتے ہیں کہ ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب، وہ بڑے نادان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غالب جو ہے ابھی تک کیوں زندہ ہیں، مرے کیوں نہیں عارف کے فراق میں۔ قسمت میں ہم مرنے کی تمنا کوئی دن اور، کہ میری قسمت میں مرنے کی تمنا کچھ دن اور جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، یعنی مجھے اس لیے زندہ رکھا گیا ہے کہ میں چند دن اور جو ہے مرنے کی تمنا کر سکوں، ورنہ میں گویا کہ مردوں ہی میں شمار ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی رقت، کتنے درد اور کتنے دکھ کے ساتھ یہ مرثیہ یا قطعہ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اب پھر کسی خوبصورت سی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، اسی طرح سے پہلے شعر وار اور پھر مکمل ایک ویڈیو میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ اس وقت تک فقیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔